کافروں نے ان کے مقابلے میں فتنہ و فساد کے لیے ایک مرکز بنا کر اسے مسجد کا نام دیا، انہیں خفیہ طور پر عیسائیوں کی سرپرستی حاصل۔ اگلی آیات میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ خاتم المرسلین علیہ السلام کی نبوت و رسالت سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صورت چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے معنون ہے، اس کی آخری آیات میں بیان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 11ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس میں ہم قرآن مجید کے 11ویں پارے یعتذرون کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 10واں پارہ ان مخلص اہل ایمان کی جاں سپاریوں اور ان کے علاوہ بدباطن منافقین کے ذکر پر ختم ہوا تھا، جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود مرض نفاق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ اب 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی انہی منافقین کے تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ دراصل ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہوں گے، اس لیے وہ شرکت سے باز رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے فضل خاص سے ان کو فتح یافتہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نبی علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ میں پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے یہاں کے چند لوگ جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ ان سے فرما دیں کہ اب بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا، اور آئندہ بھی اللہ و رسول تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی اصلیت سے آگاہ کر دے گا۔ آیت 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ و تاوان سمجھتے تھے اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم علیہ السلام کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت 100 میں ان مہاجر و انصار صحابہ کی تحسین کی گئی جنہوں نے اول اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور مال و جان سے اس دین حق کا بھرپور ساتھ دیا۔ اگلی آیات میں ان دو گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہے، لیکن انہیں اپنی اس محرومی پر شدید احساس ندامت تھا۔ ان میں سے ایک گروہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی سے قبل ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی کے ستونوں سے، کھمبوں سے خود کو باندھ دیا۔ زبان رسالت سے انہیں بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرے گروہ کا ذکر آگے تفصیل سے آئے گا۔ آیت 107 میں مسجد زرار کا تذکرہ ہے۔ قبا کے مخلص مسلمانوں نے مسجد بنا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اعمال خیر کی طرح ڈالی تو کافروں نے ان کے مقابلے میں فتنہ و فساد کے لیے ایک مرکز بنا کر اسے مسجد کا نام دیا، انہیں خفیہ طور پر عیسائیوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ لوگ حضور علیہ السلام کو بلا کر اس مسجد کا افتتاح کرانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نگاہ میں مسجد مقدس بن جائے اور وہ در پردہ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار اور فساد پھیلانے کی سازشیں کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو منع فرما دیا اور بتایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اللہ و رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرتا ہے، اس عہد کی روح سے وہ اپنا مال و جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ آیت 118 میں ان 3 مومنوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی کعب بن مالک،
ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہم، ان لوگوں نے منافقین کی طرح جھوٹی بیان بازی نہیں کی، بلکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ سورت کے آخر یہ ایمان افروز اور خوشکن بشارت دی گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوع انسانی ہی میں سے ہیں، اور آپ کا وجود مبارک کل بنی نوع انسان کے لیے باعث فخر و سرور ہے۔ آپ اپنی امت سے والہانہ محبت فرماتے ہیں، امت کے لیے ہر خیر و بھلائی کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ہلکی سی تکلیف بھی آپ پر انتہائی ناگوار گزرتی ہے، خاص طور پر باعمل اور مخلص اہل ایمان کے حق میں تو بہت ہی مہربان اور شفیق ہے۔ اس کے باوجود اگر امت آپ کے نقش قدم پر نہ چلے تو یہ اس کی حرمہ نصیبی ہے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مدارات ہی کافی ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس میں قرآن کریم کے حکیمانہ کلام ہونے کے ساتھ منکرین قرآن کی گندی ذہانت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ محض اس لیے اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ ایک انسان پر کیوں نازل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کو اچھی طرح آگاہ کر دیا گیا ہے کہ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب تم اپنے منطقی برے انجام کو بس پہنچنے ہی والے ہو۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ خاتم المرسلین علیہ السلام کی نبوت و رسالت سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آ رہا ہے۔ اس کے بعد دلائل قدرت اور نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور بتایا گیا کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، تکذیب کرنے والے اور تصدیق کرنے والے، یعنی جھٹلانے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ دائمی باغات کے مستحق ہوتے ہیں، اور تکذیب کرنے والے یعنی سچی بات کو جھٹلانے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ کے مستحق ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ان جھٹلانے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کو جھٹلانے اور اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دیں۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جس طرح لوگ بھلائی کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اگر شر کو بھی اللہ تعالیٰ جلدی نازل کر دے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ آیت 18 میں فرمایا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوجتے ہیں جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ آیت 22 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آیت 25 سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اگلی آیات میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آئی جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ اگلی آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا اور نہ کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے واقعے کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے، پھر موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا بیان ہے۔ یہ صورت چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے معنون ہے، اس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں صرف قوم یونس ہی ایسی قوم تھی کہ جو عذاب الہی کے آنے سے پہلے ایمان لے آئی، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات دے دی۔ پھر بالآخر مومنین و منافقین، موسیٰ و فرعون اور یونس اور ان کی قوم کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اپنی انا پر اڑے رہے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ ساتھ ہی حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری و نویس سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت قریب ہے۔ یہ ہماری سنت رہی ہے کہ ہم بالآخر اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں، جیسے سورہ یونس کی ابتدا قرآن حکیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی اس سچی کتاب کی اتباع و پیروی کے حکم پر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سیریز آپ پسند فرما رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنے دینی سوالات آپ ہمیں موصول کر سکتے ہیں، جن کے شرعی جواب قرآن و سنت کی روشنی میں علماء اکرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اور کمنٹ باکس میں اپنے قیمتی مشوروں اور آرا سے بھی ہمیں نوازتے رہیں۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔